ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے کہ ایک مرتبہ ہم خلیفہ معتضد باللہ کے پاس موجود تھے، اپنے تخت پر موجود تھا اور اس کے آس پاس ہم بھی وہاں پر حاضر تھے کہ خلیفہ کو نیند آئی اور وہ سو گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اچانک گھبرا کر اٹھا اور اپنے خدام کو بلا کر اس نے کہا کہ میری مدد کرو اور فوری طور پر دریا کی طرف جاؤ اور جو سب سے پہلا ملاح کنارے پر اترے اسے پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ خدام دوڑے دوڑے دریا کی طرف گئے اور وہاں پر جب کنارے پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک کشتی میں اکیلا ایک شخص ملاح کشتی کو لیے کنارے پر آ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ اترا، خدام نے اس کو فوراً گرفتار کیا اور پکڑ کر بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ بادشاہ کو دیکھتے ہی وہ ملاح اچانک گھبرا گیا اور اس کے اوسان گویا کہ خطا ہو گئے۔ بادشاہ نے اس کو دیکھ کر کہا کہ مجھے بتاؤ اس عورت کا معاملہ کیا ہوا جسے تم نے قتل کیا۔ وہ ملاح پہلے تو حیران بھی ہوا، گھبرایا بھی کہ خلیفہ کو اس واقعے کی خبر کس طرح سے ہوئی، لیکن بہرحال چونکہ قاتل تھا اقرار کرنا پڑا اور کہنے لگا کہ ہاں بادشاہ سلامت، میں فلاں پانی کے گھاٹ سے گزر رہا تھا کہ میں نے وہاں پر ایک خوبرو لڑکی کو دیکھا۔ اس نے بہت قیمتی لباس پہن رکھا تھا اور اس کے جسم پر بہت قیمتی زیورات بھی پہنے ہوئے تھے۔ میرے دل میں لالچ پیدا ہوئی، میں نے لڑکی کا منہ بند کیا اور اس کو پانی میں غوطہ دے کر مار دیا اور اس کے جسم پر جو لباس اور زیورات تھے وہ اتار کر میں نے اپنے پاس محفوظ کر لیے۔ میں گھر کی طرف جانا چاہتا تھا لیکن مجھے خوف ہوا کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں، لہٰذا میں گھومتا گھماتا دریا کے اس کنارے آ پہنچا۔ خلیفہ نے کہا کہ بتاؤ وہ زیورات اور مال کہاں ہے؟ ملاح کہنے لگا کہ کشتی کے اگلی جانب بادبان کے نیچے رکھا ہے۔ خلیفہ نے کچھ خدام کو بھیج کر وہاں سے وہ مال منگوایا۔ لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کو اس بات کی خبر کس طرح سے ہوئی، کہ آپ کو الہام ہوا؟ تو خلیفہ کہنے لگا کہ میں سو رہا تھا کہ میں نے ایک بزرگ کی زیارت کی جن کا لباس بھی سفید تھا، داڑھی اور سر کے بال بھی سفید تھے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ ابھی دریا کے کنارے جو سب سے پہلا شخص کشتی سے نیچے اترے گا اس سے لڑکی کے معاملے پر سوال کرو جسے اس نے قتل کیا، اور اس پر حد جاری کرو اور اپنے نفس کی پیروی مت کرو۔ خلیفہ نے کہا کہ ان بزرگ کے خواب میں آ کر خبر دینے پر میں نے یہ سارا معاملہ کیا۔ بہرحال پھر خلیفہ نے اس لڑکی کے ورثاء کو بلایا اور وہ تمام مال و اسباب، علامت وغیرہ معلوم کرنے کے بعد ان کے سپرد کر دیا۔ جہاں خواب سے متعلق ایک ڈائیورسٹی ہے، ایک زبردست ایک حقیقت کا بیان ہمیں نظر آیا، وہیں پر ایک اور بات بھی قابل توجہ رہے کہ خواب کی بنیاد پر ہم کسی پر چوری کا یا کسی بھی بات کا حکم نہیں لگا سکتے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر بادشاہ نے کیسے لگایا؟ تو بادشاہ نے خواب پر اکتفا نہیں کیا بلکہ پہلے ملاح سے سوال کیا، اور جب اس نے اقرار کیا تو اس کے بعد آگے کا معاملہ آگے بڑھا۔ لہٰذا خواب کی بنیاد پر ہم کسی پر حکم تو نہیں لگا سکتے، لیکن دوسری جانب یہ بات بھی درست ہے کہ بعض اوقات خواب کے ذریعے کسی واقعے کی خبر ہم تک پہنچائی جاتی ہے۔ تو یہ نتیجہ نکالنا یا رزلٹ نکالنا کہ کیا اس پر عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے، یہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ بعض اوقات خواب کی بنیاد پر ہر شخص جو ہے وہ کسی کے بارے میں گمان قائم کر لیتا ہے یا اس کے بارے میں کوئی ایسا فیصلہ کر لیتا ہے کہ جس کی بنیاد فقط خواب ہوتا ہے، اور فقط خواب کی بنیاد پر ہم کسی پر حکم نہیں لگا سکتے۔ اللہ پاک ہم سب کو عافیت کا معاملہ فرمائے اور ہمیں مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی سے محفوظ رکھے۔ البتہ خواب کے ذریعے حیرت انگیز واقعات کی خبریں لوگوں تک پہنچنا یہ بھی اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے، جس میں سے ایک واقعہ آپ نے ابھی سننے کی سعادت حاصل کی۔